میری بیوی 14 سال کی تھی اور وہ نہیں جانتی تھی سہاگ رات میں کیا ہوتا ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ اس کے گھر والوں نے اس کو کیوں نہیں سمجھایا۔ پھر میں نے غصے سے کہا، اپنا لہنگا اتارو اور پھر میرے پاس آؤ، میں بتاتا ہوں سہاگ رات میں کیا ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے اس کا لہنگا اتار کر میرا نام شیراز ہے اور میں 25 سالہ نوجوان تھا۔ میری زندگی ایک سیدھی سادی لکیر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اس لکیر میں کہیں بھی میری مرضی شامل نہیں تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ جوانی کا مطلب ہوتا ہے خود فیصلے کرنا، اپنے خوابوں کے مطابق زندگی بنانا۔ مگر میرے حالات ایسے تھے کہ یہاں میرا نام تو شیراز تھا، مگر میری زندگی پر حکم صرف دوسروں کا چلتا تھا۔ میرے لیے اب لڑکی کی تلاش کی گئی تو بس ایک ہی معیار رکھا گیا کہ وہ اپنے ساتھ کتنا جہیز لا سکتی ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ میرے کردار کو، میرے اصولوں کو، میری پسند کو کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی اہمیت نہیں دی۔ سب کی نظریں اس بات پر ٹکی تھیں کہ کون سا گھر زیادہ سامان لا کر دے گا اور کون سی لڑکی کے خاندان سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ آخرکار وہی خاندان جیتا جو سب سے بڑا لالچ دکھا سکے۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ وہ سب کچھ دیں گے، فرنیچر سے لے کر قیمتی سامان تک، اور یوں فیصلہ ہو گیا کہ میں اسی گھر کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ پورے خاندان میں ایک ہی واحد جوان لڑکا تھا۔ پپو کی 2 بیٹیاں تھیں، چاچو کی 3 بیٹیاں تھیں، ماموں کی 1 بیٹی تھی، خالہ کوئی تھی نہیں، اور یوں سب ہی مجھ پر جان چھڑکتے تھے جیسے میں کوئی انمول چیز ہوں، جیسے ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہم لوگ صرف انہی 4 خاندانوں کے قریب رہتے تھے، ماموں، چاچو، پپو اور خالہ، یہی لوگ ہمارے اپنے سمجھے جاتے تھے۔ باقی خاندان والوں سے بس سلام دعا تک ہی بات رہتی تھی۔ شادی بیاہ ہو یا کسی کی خوشی، ہم وہاں کم ہی جاتے تھے، لیکن اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا تو افسوس کرنے ضرور چلے جاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم بڑے لوگ تھے، بلکہ انا اور دکھاوے کی حد تک ہی تعلق رکھا جاتا تھا۔ میری ساری جوانی اور میرا بچپن انہی کزنوں میں گزر گیا تھا، اور شاید انہی کے گھروں میں یہ بات بسائی گئی تھی کہ تم نے شیراز کا دل جیتنا ہے تاکہ وہ تم میں سے کسی ایک کا ہو جائے۔ اسی لیے وہ ہر طرح کی کوشش کرتی تھی۔ کبھی کوئی میرے سامنے آ کر کہتی کہ میں نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے، کبھی کوئی اپنی مہارتیں دکھانے میں لگی رہتی تھی۔ یہ دیکھو، یہ رومال میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، یہ سوٹ میں نے سی لیا ہے۔ سب کی کوشش صرف اتنی تھی کہ مجھے گھریلو لگیں، مجھے وہ پسند آ جائیں، مگر مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے ایسی لڑکی کی ضرورت تھی جو دل کو بھا جائے، جو میرے ساتھ چل سکے، جو میری ضروریات کو سمجھ سکے۔ وہ ضروریات جو ہر مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی پورے دل سے کرے، مگر میری زندگی میں میری پسند کی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھی گئی۔ جب شادی کی بات ہوئی تو سب کا یہی خواب تھا کہ وہ پڑھا لکھا کمانے والا لڑکا ان کی بیٹی کا شوہر بنے۔ اس لیے سب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں اس کی بیٹی کا نصیب بن جاؤں۔ سب کی امیدیں مجھ پر لگی ہوئی تھی، جیسے میں کوئی انعام ہوں، جیسے جیتنے کے لیے مقابلہ کیا جا رہا ہو۔ لیکن آخرکار وہ جیت گئی۔ جس نے سب سے زیادہ فائدہ دکھایا، خالہ کے شوہر باہر رہتے تھے اور اچھا کماتے تھے، انہوں نے سب سے بڑے جہیز کا وعدہ کیا، اور میرے والدین کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ لوگ لالچی تھے اور لالچ کے آگے سب اصول بچھ جاتے ہیں۔ یوں فیصلہ ہوا کہ میری شادی میری سب سے چھوٹی کزن لاریب سے کر دی جائے، اور میرے دل میں اس لمحے جو مایوسی اتری تھی میں آج تک نہیں بھولا۔ لاریب مجھے کبھی اچھی نہیں لگی تھی، نہ اس کی بات چیت، نہ اس کا انداز، نہ اس کا رویہ، مگر میری مرضی کا کوئی وزن نہیں تھا۔ فیصلہ ہو چکا تھا اور اب مجھے اس فیصلے کو مان کر زندگی گزارنی تھی۔ ماں باپ سے میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اگر میری شادی خاندان میں ہی کرنی تھی تو پھر پھپھو کی بیٹی سے کر دیتے، مگر میری ماں کو پھپھو کی بیٹی ہمیشہ سے زہر لگتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ فیصلہ آخر میری ماں کا ہی ہونا تھا۔ بابا تو بس دکھاوے کے سربراہ تھے، حقیقت میں وہ میری ماں سے ڈرتے تھے، ان کی آواز کے آگے ایک لفظ تک نہیں بولتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی بہن کی بیٹی کو چن کر میرے سامنے رکھ دیا تھا، اور یوں فیصلہ پکا کر دیا گیا۔ میں نے یہ بات جب اٹھائی تو بابا نے صاف کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، پیسے خرچ ہو چکے ہیں، لاریب کے گھر والوں نے وعدے کر دیے ہیں، انہیں انکار کرنا ممکن ہی نہیں۔
انہوں نے مجھے سمجھانے کے نام پر ڈانٹ ہی ڈانٹ سنائی۔ تیرا مسئلہ کیا ہے؟ لڑکی میں کیا خرابی ہے؟ لنگڑی ہے کیا نہیں، نہ لولی ہے کیا نہیں، نہ بہری ہے، گونگی ہے، بول نہیں سکتی، لیکن وہ بہت کم عمر ہے، میں نے اسے پسند نہیں کرتا۔ بابا ہنسے جیسے میں کوئی مذاق کر رہا ہوں۔ لوگ مرتے ہیں کم عمر لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، اور تجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ کم عمر لڑکی کا دماغ کچی مٹی کی طرح ہوتا ہے، جس طرف چاہو ڈھال لو اور وہ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ بولے، اکلوتی بیٹی ہے، وہ اس کے باپ باہر رہتے ہیں، ملک کے باہر، کل کو تو بھی باہر چلا جائے گا، تیری قسمت کھل جائے گی۔ میں نے کہا کہ اچھا، مجھے دور بھیج دیں گے تو دنیا میں ایک ہی ہوں کیا میں؟ کیا قصور کیا ہے مجھے؟ کیوں دھکیل رہے ہیں؟ وہاں بابا نے میری بات بالکل نہیں سنی۔ وہ بولے کہ دور بھیجیں گے تو کیا سینے سے لگا کے رکھیں؟ ادھر تیری نوکری اچھی ہے، لیکن پاؤنڈ کی کمائی تو نہیں کر رہا نا؟ باہر کی کمائی کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ تو جانتا بھی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ساری زندگی بدل جاتی ہے، صرف میری نہیں بلکہ سب کی، اور سب سے زیادہ تیری اپنی۔ میں نے پوچھا کہ سب کچھ دولت ہی ہوتی ہے، انسان کی خوشی، انسان کی مرضی کسی کی اہمیت نہیں۔ بابا نے وہ بات کہی جو آج تک میرے دل میں کیل کی طرح پیوست ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہی ہوتا ہے، دولت ہی سب کچھ ہے، اور یہ بات جس کو جتنی جلدی سمجھ آ جاتی ہے وہ اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ جو لوگ رشتوں اور جذبات کو سینے سے لگا کر بیٹھے رہتے ہیں وہ آخر میں ذلیل ہوتے ہیں۔ اسی لیے عقل کرو اور چپ چاپ شادی کر لو۔ ماں کے سامنے تو میں ویسے بھی کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ بابا نے بھی میری وہ کلاس لی کہ میں مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکا، اور یوں میری شادی ہو گئی، ایسی شادی جس میں میرے دل کی ایک بھی خواہش شامل نہیں تھی۔ شادی کے دن جب میں نے دیکھا کہ باقی تمام کزنوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا تو میرے دل میں ایک عجیب سا گھاؤ لگا۔ صرف ان کے ماں باپ آئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب نے منہ موڑ لیا ہو، سب کے دل جیسے ٹوٹ گئے ہوں۔ شاید وہ میرا چہرہ تک دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ میں خود بھی جانتا تھا کہ یہ سب ان کا حق تھا۔ میں نے ان میں سے کسی کو اپنی مرضی سے نہیں ٹھکرایا تھا، مگر ٹھکرایا تو میں نے ہی تھا نا، چاہ کر بھی۔ اتنے دل توڑ کر کیا مجھے خوشی ملنی تھی؟ لیکن میں نے کون سا دل خوشی سے توڑا تھا؟ کون سی مرضی میری شامل تھی؟ یہی سوچ کر میں خاموش رہا۔ مگر دل اندر سے ڈوبتا جا رہا تھا۔ شادی ہو چکی تھی، لوگوں کے شور ہنگامے ختم ہو چکے تھے، اور اب میں اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، وہ کمرہ جہاں نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ مگر میرے اندر خوشی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ راستہ مجھے کہیں اور نہیں بلکہ اپنے ہی اندر اندھیرے میں لے جا رہا ہو۔ لوگ کہتے ہیں شادی کے دن تو دل میں لڈو پھوٹتے ہیں، مگر میرے دل میں جیسے پتھر گر رہے تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا تھا کہ ایک انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی اندر سے بے جان ہو سکتا ہے، اور میں اسی بے جان حالت میں اپنے کمرے کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ دل ہی نہیں کر رہا تھا اندر جانے کا، جیسے قدم بوجھل ہو گئے تھے۔ سچ کہوں تو باقی جتنی بھی کزنز تھی وہ میرے آگے پیچھے گھومتی تھیں تو مجھے اچھا لگتا تھا۔ وہ سب سے کم عمر کی تو تھی، ان کے انداز میں خود اعتمادی بھی تھی، سمجھ بھی تھی، اور وہ سب جانتی تھی کہ ایک لڑکا کس طرح سوچتا ہے۔ مگر لاریب کے بارے میں نے غلطی سے بھی کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ اس کا بچپن میرے سامنے گزرا تھا، اور اب اچانک وہ میری بیوی بن گئی تھی۔ یہ بات میرے اندر قہرے کی طرح اتر رہی تھی۔ اس شادی میں میرے لیے ایک ہی چیز بچی تھی، اور وہ تھی نفسانی خواہشات، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے رشتے میں کچھ بھی تو نہیں تھا۔ نہ میں اسے پسند کرتا تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ بھی مجھے پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس نے کبھی میرے دل کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ باقی سب کچھ جو میرے پیچھے گھومتی تھی وہ شاید اب کہیں بیٹھی رو رہی تھی، اور وہ رونا ان کا حق بھی تھا، کیونکہ دل توڑنے والا میں ہی تھا۔ چاہے مرضی میری نہ بھی ہو، خوش تو میں بھی نہیں تھا۔ اندر سے سب کچھ خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ خیر، میں ہمت کر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی، شرمائے ہوئے انداز میں، مگر میرے اندر کوئی جذبہ نہیں تھا۔ سب کچھ میرے لیے ایک فرض کی طرح ہو گیا تھا، جیسے کوئی ڈیوٹی پوری کرنی ہو۔ اس کا گھونگھٹ اٹھانا بھی میرے لیے ایک ذمہ داری تھی، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ڈال کر منہ دکھائی دینا بھی، اور پھر اس کے بعد وہ جملے بولنا جو ہر نیا دولہا بولتا ہے
کہ اس رشتے کی شروعات کرتے ہیں، مگر جب میں نے ایسا کچھ کہنے کے بارے میں سوچا تو اس نے اچانک کہا کہ مجھے تھوڑا وقت چاہیے، مجھے ابھی پتہ ہی نہیں کہ شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ اگر میرے ماں باپ اور خالہ نے مل کر شادی کرائی تھی تو کم سے کم اپنی بیٹی کو یہ تو بتا دیتے کہ شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دنیا میں کون ہے جو آج کے دور میں شادی کا مطلب نہ جانتا ہو؟ ہر بندے کے ہاتھ میں فون ہے، سوشل میڈیا ہر بات سمجھا دیتا ہے۔ لاریب کا اپنا فون بھی سائیڈ میں رکھا ہوا تھا، وہ بھی کسی عام لڑکی کی طرح ہی دنیا دیکھتی ہوگی، مگر پھر بھی اس نے کہا کہ اسے سمجھ نہیں ہے۔ میں نے غصے کو دباتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، مگر وہ نرم آواز میں کہنے لگی کہ مجھے نہیں سمجھنا، ابھی بس مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، کچھ دنوں کے لیے مجھے اکیلا رہنے دیں۔ اس کی آواز آرام سے تھی، مگر میرے اندر غصہ بڑھ گیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ رہنے کے لیے مرا نہیں جا رہا۔ وہ حیران رہ گئی کیونکہ اس نے تو دھیمے انداز میں بات کی تھی، مگر میں نے اچانک غصے کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، کچھ نہ بولی، جیسے میرے لہجے نے اس کو ڈرا دیا ہو۔ میں سمجھ گیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اسے اندازہ ہو جائے گا کہ میں اس کا شوہر ہوں۔ یہ میرا شوہر نہیں کہ میں سوچ سمجھ کر بولوں، یہ اس کا فرض ہے، وہ سوچ سمجھ کر بولے کیونکہ اس گھر میں فیصلہ میں ہی کرتا ہوں۔ میں نے دکھانے کے لیے کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس کی قربت کا، میں صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ میں نے اسے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بس کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لی تاکہ اسے صاف پتہ چل جائے کہ میں اس کے پیچھے نہیں پھر رہا۔ میں اس کے پاس جانا نہیں چاہتا۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھی رہی اور میں صوفے پر لیٹا سوچتا رہا کہ کیا ایسی شادیوں میں بھی کبھی خوشی جاگتی بھی ہے، یا دونوں لوگ صرف سارے عمر فرض نبھاتے رہتے ہیں اور بس زندگی اسی طرح چلتی رہتی ہے جیسے کوئی بیکار کہانی جو نہ شروع اچھی ہو نہ انجام۔ میں نے تو بس یہی سوچا تھا کہ بس اس کے بعد وہ چپ کر کے اپنی زندگی گزارے گی اور میں اپنی گزار لوں گا۔ اگر ہمارے بیچ میں کبھی کوئی تعلق بنا بھی تو الگ بات ہے، ورنہ میں اپنی دنیا میں رہوں گا اور وہ اپنی۔ مگر صبح ہوتے ہی اس نے سب الٹا پلٹا کر دیا، وہ کام کیا جس نے میری پوری انا توڑ دی۔ صبح اس نے جا کر میرے رویے کی پوری داستان سیدھی میرے ماں باپ کو سنا دی، اور اسی وقت اس کی ماں ناشتہ لے کر ہمارے گھر آئی تو اس کے سامنے بھی وہی باتیں دہرا دی۔ وہ صاف کہہ رہی تھی کہ پہلی رات میں نے اسے ڈانٹا اور اس پر غصہ کیا اور اسے کہا کہ تمہیں کچھ سکھا کر نہیں بھیجا۔ اس نے بات ایسے انداز میں کی جیسے میں کوئی ظالم شوہر ہوں اور وہ معصوم مظلوم لڑکی۔ میں ایک لمحے میں اپنے ماں باپ کے سامنے بھی شرمندہ ہو گیا اور اپنی خالہ کے سامنے بھی۔ خالہ تو ناشتہ رکھ کے خاموشی سے بیٹی کو لے گئی اور کہا شام کو آ جانا، مکلاوے کی رسم ہے، ظاہر ہے وہ تو لے کر ہی جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے بعد میرے گھر میں جو تماشا ہوا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ امی ابو نے جو میری کلاس لی وہ میری زندگی میں پہلی بار اتنی سخت تھی۔ ایک طرف تو کہہ رہا تھا کہ مجھے شادی کی کوئی خوشی نہیں، اب لوگوں نے زبردستی کرائی ہے اور اب اس کے ساتھ بری بری باتیں کر کے ہمیں شرمندہ کر دیا۔ امی کا لہجہ جلا دینے والا تھا، ابو کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور مایوسی بھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ لاڈلی بیٹی ہے، اس لیے ذرا سنبھل کر بات کیا کرنا۔ میں نے سختی سے کہا کہ لاڈلی بیٹی ہے نہ لاڈلی بیوی تو نہیں ہے، میری لاڈلی بیوی بننے کے لیے اسے اب بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا، لیکن اس نے تو پہلے دن ہی میری عزت اتار دی ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ پوری زندگی گزرے گی۔ اسے یہ تک نہیں پتا کہ میاں بیوی کی بات کمرے سے باہر نہیں جاتی۔ امی ابو دونوں مجھ پر برس پڑے۔ ابھی بھی تجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، ابھی بھی اپنے اصول اس پر تھوپنا چاہتا ہے۔ اگر اس لڑکی پر ظلم کیا نہ تو یاد رکھ لے اس سے برا نہیں ہوگا، برا صرف تو ہوگا۔ میں نے حیرت سے کہا ظلم کیا میں نے؟ کون سا ظلم کیا؟ میرے دل میں تو کچھ تھا ہی نہیں، لیکن میرے ماں باپ نے ایک بار بھی میری بات نہیں سنی، ہر لفظ میں صرف اس کا ساتھ دیا جیسے میرا بیٹا ہونا کوئی گناہ ہو۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ چاہے غلطی اس کی ہوتی تب بھی لاڈلی بیٹی کا ساتھ ہی دیا جاتا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی کتنی عجیب ہے۔ ایک دن کی شادی میں گھر کا ماحول بدل دیا۔
پورا فساد ڈال دیا تھا۔ شام ہوئی تو بابا نے حکم دیا کہ اٹھو، جاؤ اسے لے کر آؤ۔ رسم ہے، وہاں سب کے ساتھ کھانا کھاؤ گے اور پھر عزت سے اسے اپنے ساتھ واپس لانا ہے، اور خبردار جو وہاں منہ بنا کر بیٹھے رہیں۔ تمہاری ہر بات کی خبر ہمیں ملے گی۔ میں نے غصے سے کہا کہ ٹھیک ہے، ساتھ ہی طنز کیا کہ یہ بھی پوچھ لیجیے گا کہ میں نے کتنے نوالے کھائے اور کتنی دفعہ سانس لی۔ بابا نے سختی سے کہا کہ بکواس بند کرو، دفع ہو جاؤ اور وہی کرو جو کہا ہے۔ میں شام کو اپنی ناسمجھ سی بیوی کو لینے گیا۔ وہ اپنے گھر والوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ میں نے خالہ سے بھی معافی مانگی۔ میں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں نے کچھ برا نہیں کیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ میں تم سے بعد میں بات کروں گی، ابھی اسے لے جاؤ۔ ان کے لہجے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ ناراض تھیں۔ خالہ نے جاتے وقت مجھے کپڑے، جوتے، پھل فروٹ اور کچھ پیسے بھی دیے۔ میں نے لینے سے انکار کیا کیونکہ دل میں پہلے ہی لڑکی کو لے جانے کا بوجھ تھا، مگر خالہ نے کہا کہ یہ رسم ہے، اسے مکمل ہونا چاہیے، اس لیے مجھے سب لینا پڑا۔ گھر واپس آ کر میں نے اس سے ایک لفظ تک نہیں کہا، نہ اچھا نہ برا۔ کھانا ہم وہاں کھا کر آئے تھے۔ وہ اپنے بستر پر جا کر سو گئی، میں صوفے پہ آ کر لیٹ گیا۔ ہم دونوں ایک ہی گھر میں تھے مگر دونوں ایک دوسرے سے کوسوں دور، جیسے صرف دو جسم ایک چھت کے نیچے رکھ دیے گئے ہوں اور ان کے درمیان کوئی بھی رشتہ نہ ہو۔ یوں ہماری شادی کا دوسرا دن بھی خاموشی، غصے اور بوجھ کی طرح گزر گیا۔ لاریب کی زندگی گھر کے اندر بالکل الگ تھی اور میرے ساتھ بالکل الگ۔ اس کے رویے کو دیکھ کر میں اکثر حیران رہ جاتا تھا۔ وہ صبح اٹھتی تو سب سے پہلے میری ماں کے ساتھ بیٹھ جاتی اور ان کے ساتھ گھل مل کر باتیں کرتی۔ کبھی کبھی ہنسی مذاق کرتی جس پر میری ماں بھی مسکرا دیتی، اور کبھی کبھار میری ماں اسے نصیحتیں بھی کر دیتی اور وہ دھیمے انداز میں ان کی باتیں سنتی اور مان جاتی کہ اس کی یہ باتیں سن کر مجھے اندر سے عجیب سا احساس ہوتا کہ یہ لڑکی میری نہیں بلکہ سب کی ہے، جیسے اس کا دل ہمارے گھر کے ہر کونے میں بٹ گیا ہو۔ بابا کے ساتھ بھی اس کا رویہ ہلکا پھلکا اور خوشگوار ہوتا۔ کبھی کبھی وہ مذاق کر دیتی اور بابا ہنسی سے اسے پیار سے ڈانٹ دیتے۔ وہ سب کچھ بڑے آرام سے کرتی، جیسے اسے بالکل بھی پتہ نہ ہو کہ گھر میں ایک شوہر بھی ہے جو اس کے برابر بیٹھا ہے۔ وہ صبح جب جاگتی تو بازار بھی ماں کے ساتھ جاتی، کبھی کوئی چیز لینے جاتی، کبھی سبزی یا پھل کا انتظام کرتی، کبھی کپڑوں کے لیے جاتی اور واپس آ کر سب کچھ ترتیب دے دیتی۔ اس کے ہاتھ سے جو بھی کام ہوتا میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑا بہت چائے بنا لیتی، کبھی سنیک بنا دیتی، کبھی صرف مہارت دکھانے کے لیے ہاتھ لگاتی، لیکن وہ سب کچھ اس طرح کرتی جیسے یہ کوئی کھیل ہو یا رٹ لگانے جیسا عمل، اور میرے لیے یہ سب کچھ بالکل معمولی سا لگتا۔ میں اکثر سوچتا کہ یہ لڑکی گھر میں تو ٹھیک ہے، سب کے ساتھ خوش رہتی ہے، کام کرتی ہے اور سب کی خوشی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے، لیکن میرے ساتھ اس کا رویہ بالکل نارمل ہوتا ہے۔ مجھے کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ میری بیوی ہے۔ وہ مجھے کبھی کسی طرح کا احترام یا قربت نہیں دیتی۔ بس ایسے لگتا ہے کہ میں وہاں بیٹھا ہوں اور وہ بھی وہاں بیٹھی ہے، دونوں ایک ہی چھت کے نیچے مگر ایک دوسرے کی دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ سوچ کر میں اکثر دل ہی دل میں پریشان ہو جاتا۔ آخر اس کو یہ سمجھانا کہ شادی کیا چیز ہے اور میاں بیوی کے درمیان تعلق کس طرح ہوتا، یہ کام بہت مشکل ہے، کیونکہ اسے شاید یہ بات معلوم ہی نہیں کہ شادی کا مطلب صرف ایک کمرے میں رہنا اور ایک بستر پر سونا نہیں ہوتا۔ میں روزانہ اسے دیکھ کر سوچتا کہ آخر میں نے شادی کیوں کی تھی؟ کیا واقعی میں نے اپنی مرضی کے بغیر یہ رشتہ قبول کر لیا تھا؟ اور کیا یہ رشتہ بس ظاہری چیزوں کے لیے ہے یا پھر کچھ بھی حقیقی نہیں ہے؟ میں اکثر اپنے دل سے یہ سوال پوچھتا کہ اگر یہی حال رہا تو میری زندگی کس طرف جائے گی؟ میں بس اپنی خواہشات کو دبائے رہوں گا یا پھر کوئی اور راستہ نکالنا پڑے گا؟ میرے لیے سوچنا بھی مشکل ہو گیا کہ یا تو میں کسی اور کے ساتھ چکر چلا لوں یا بس پھر اسی طرح اپنی زندگی گزارتا رہوں جیسے اب گزر رہی ہے۔ لاریب کی ہر بات، ہر حرکت، ہر ہنسی مجھے یہ احساس دلاتی کہ وہ بس اس رشتے کو صرف ایک رسم سمجھتی ہے۔ اسے شادی کے اصل مطلب سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اسے صرف یہ پتا ہے کہ اب اس کا ایک شوہر ہے اور اب وہ ایک کمرے میں ایک بستر پر میرے ساتھ رہے گی۔ باقی سب کچھ اسے سمجھ نہیں آیا اور نہ ہی دلچسپی تھی۔ میں اکثر اپنے دل میں یہ سوچتا کہ یہ لڑکی اپنے گھر والوں کی لاڈلی ہے مگر میری لاڈلی بیوی نہیں ہے۔ اسے یہ حقیقت کبھی معلوم نہیں ہوگی، اور اگر یہ حقیقت وقت پر نہ سمجھے گی تو پھر ہماری زندگی ایک جیسے دنوں میں گزر جائے گی
ہر دن بس ایک سا، بغیر جذبات کے، بغیر کسی احساس کے۔ میں اکثر سوچتا کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا اور میں نے اسے سمجھانے کی کوشش نہ کی تو میرا دل اس سے بھر جائے گا اور میں خود بھی اس رشتے سے خفا ہو جاؤں گا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ یا تو میں اسے کسی طرح سمجھاؤں گا یا پھر اپنی زندگی کے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈوں گا، کیونکہ بس اس طرح جھیلنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ دل چاہتا ہے کہیں اور نکل جاؤں یا پھر بس اپنے دماغ میں اس رشتے کی تمام توقعات کو ختم کر دوں۔ میں اکثر رات کو سوچتا کہ لاریب کے ساتھ میرا رشتہ صرف کمرے کے اندر رہنا اور بستر پر سونا ہی ہے، باقی سب کچھ اس کے لیے نہیں ہے۔ اسے نہ تو میرا احترام سمجھ آیا ہے، نہ میری خواہشات کا خیال آیا ہے، اور نہ ہی وہ کسی طرح میرا ساتھ دینا چاہتی ہے۔ یہ سوچ کر میرا دل اندر سے ٹوٹ جاتا اور میں اکثر خود سے پوچھتا، کیا واقعی یہ رشتہ بس ایک رسمی بندھن ہے یا کچھ حقیقی ہونے کی بھی امید ہے؟ میں روزانہ اسے ایک رسمی بندھن یا کچھ حقیقی ہونے کی بھی امید ہے۔ میں روزانہ اسے دیکھ کر اپنی زندگی کے فیصلوں پر غور کرتا کہ کہیں میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ دوسروں کے فیصلے کے غلام بن گیا ہوں۔ لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں نے خود اپنی زندگی کو قابو نہ کیا اور صرف حالات کے سامنے جھک گیا تو میرا دل ہمیشہ اس سے بھرا رہے گا اور میں خود بھی خوش نہیں ہو پاؤں گا۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یا تو میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا یا پھر اپنی زندگی میں کوئی اور راستہ نکالوں گا۔ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ بس یہی راستہ ہے، باقی سب کچھ وقت کے ہاتھ میں چھوڑنا پڑے گا۔ لاریب کی ہر حرکت، ہر ہنسی، ہر کام مجھے یہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، مگر میری زندگی میں وہ بس ایک رسم ہے، ایک فرض ہے، ایک بوجھ ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں ہے۔ اور اگر میں نے یہ بات دل سے قبول نہ کی تو میرا دل اور زیادہ زخمی ہو جائے گا۔ میں روزانہ اپنے دماغ میں یہ سوال اٹھاتا کہ آخر اس شادی کس لیے کی گئی تھی؟ اگر صرف کمرے کے اندر رہنا اور بستر پر سونا ہی مقصد ہے تو یہ رشتہ واقعی کیا ہے؟ میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا اور میں نے کچھ نہ کیا تو یا تو میرا دل اس سے بھر جائے گا اور میں خود بھی اس رشتے سے خفا ہو جاؤں گا اور میری زندگی صرف رسموں اور دکھاوے کے درمیان گزر جائے گی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ بس یا تو میں اسے کسی طرح سمجھاؤں گا اور اپنے تعلق کو حقیقی بنانے کی کوشش کروں گا یا پھر بس اسی طرح اپنی زندگی گزارنے پر مجبور رہوں گا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ لاریب میری ماں کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی، بابا کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی، بازار جاتی، کام کرتی، تھوڑا بہت اور چائے بنا لیتی، مگر میرے ساتھ اس کا رویہ ہمیشہ نارمل رہتا ہے، جیسے وہ سمجھتی اور بستر پر سونا ہی شادی ہے۔ اور میں روزانہ اس رویے کو دیکھ کر سوچتا کہ یہ رشتہ بس ایک ظاہری بندھن ہے یا پھر کچھ حقیقی ہونے کا بھی امکان ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو تیار کیا کہ یا تو میں اسے سمجھاؤں گا یا پھر بس اسی طرح اپنی زندگی گزاروں گا، کیونکہ بس یہی راستہ بچا تھا میرے لیے۔ دوسری طرف میں اپنے ماں باپ کے لیے حیران سا محسوس ہوتا تھا، جن کو ہر بات کا پتہ تھا، لیکن یہ خیال نہیں تھا کہ وہ میری بیوی کو کچھ سمجھائیں گے۔ میں اکثر سوچتا کہ شاید وہ بس رسموں اور دکھاوے کے لیے موجود ہیں، حقیقت میں میری زندگی کی کوئی فکر ان کو نہیں ہے۔ ایک دن جب میں آفس سے گھر واپس آیا تو میری ماں میری بیوی سے بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بس اب جلدی سے اس گھر میں ایک چھوٹا سا مہمان آ جائے تو بس پھر یہ فیملی مکمل ہو جائے گی۔ میں جیسے ہی یہ بات سنی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ چھوٹا سا مہمان کیا ہم نے آرڈر پر تیار کروانا تھا اور وہ آن لائن ڈیلیوری کروانی تھی؟ آخر یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ سب لوگ اتنے بیوقوف ہیں یا بن رہے ہیں؟ میں دل ہی دل میں پریشان ہو گیا کہ یہ سب کچھ کس طرح ہو رہا ہے۔ میری بیوی کو شاید ان سب کا کچھ اندازہ بھی نہیں تھا، وہ بس میری ماں کی باتیں سنتی اور ہنس کر سر ہلاتی رہی۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ سلسلہ ایسا ہی رہا تو میری زندگی کس حال میں جائے گی۔ میں نے فیصلہ کیا کسی سے بات کر کے کچھ راستہ نکالنا پڑے گا، اور میں اپنے دوست کے پاس گیا اور سب کچھ اسے بتا دیا۔ دوست نے میری پوری بات غور سے سنی اور پھر کہنے لگا، اس بات کا ایک ہی حل ہے کہ بس اپنی بیوی کو لے کر میرے گھر آ جاؤ، وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر سب کچھ سیکھے گی۔ 2-3 ملاقاتوں میں اس کی پوری سمجھ درست ہو جائے گی اور وہ میاں بیوی کے رشتے کو صحیح طرح سمجھ جائے گی۔ یہ مشورہ سن کر مجھے بھی دل تھوڑا مطمئن ہوا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہی سب سے بہترین راستہ ہے اور اسے تھوڑا وقت دے کر میں اپنی پریشانی کم کر سکتا ہوں۔
میں نے اپنی ماں سے کہا میرے دوست نے شادی کی دعوت دی ہے تو ہم لوگ چلے جائیں، تو ماں نے کہا سارے لوگ چلیں گے۔ میں نے کہا نہیں، بس ہم لوگ جائیں گے۔ ماں نے پوچھا کیوں، تیرا دوست کنجوس ہے؟ میں نے کہا نہیں، بس ہمارے لیے ہی، بس یہ پروگرام بنایا ہے۔ ماں نے آخر کہا ٹھیک ہے، اور یوں ہم لوگ تیار ہو گئے۔ میں نے اپنی بیوی کو اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ کمرے میں چھوڑا اور خود میں دوست کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھ گیا۔ وہاں ہم نے کھانا بھی الگ الگ کھایا کیونکہ اس کے گھر میں تھوڑا پردے کا ماحول تھا۔ میں باہر بیٹھا تھا مگر دل میں سب کچھ گھوم رہا تھا، آخر کب میری بیوی کو سمجھ آئے گی۔ جب لاریب وہاں سے واپس آئی تو وہ میرے سامنے آئی اور کہنے لگی کہ آپ بستر پر آ کر کیوں نہیں سوتے؟ آپ اتنے دنوں سے صوفے پر کیوں سو رہے ہیں؟ میں نے سوچا کہ یہ چھوٹی سی بات بھی اس کے لیے عجیب ہے۔ پہلے تو اس نے یہ بات بھی نہیں کی تھی۔ میں نے بستر پر جا کر لیٹنا قبول کر لیا۔ ہم دونوں کے درمیان کچھ نہیں ہوا، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید اسے تھوڑی بہت سمجھ آ رہی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر دل میں ایک چھوٹا سا سکون سا آیا۔ مجھے لگنے لگا اب شاید اس کو یہ بات پتہ چلنے لگی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ صرف ایک کمرے میں رہنا اور بستر پر سونا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب اور بھی کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ فیصلہ کیا کہ اسے تھوڑا اور سمجھانا پڑے گا۔ میں نے کسی بہانے سے اسے پھر دوست کی بیوی کے پاس لے جانا شروع کیا تاکہ وہ آہستہ آہستہ سب کچھ سیکھ سکے۔ پہلی ملاقات میں وہ صرف دیکھتی رہی، دوسری میں تھوڑی باتیں سننے لگے، اور تیسری ملاقات میں اس نے خود کہا کہ وہ نرمین آپی سے ملنے جانا چاہتی ہیں، وہ بہت اچھی ہیں، اور میں نے کہا چلتے ہیں۔ واقعی وہاں 2-3 ملاقاتوں میں میری بیوی نے سب کچھ سمجھنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ محسوس کیا کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، کس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، کس طرح بات کی جاتی ہے، اور کس طرح محبت اور احترام کے بغیر زندگی ادھوری رہتی ہے۔ میں نے اندر سے محسوس کیا کہ شاید یہ سب کچھ اتنا مشکل نہیں تھا، بس وقت اور صحیح رہنمائی کی ضرورت تھی۔ میری بیوی جو پہلے بس رسمی طور پر گھر کے اندر سب کے ساتھ ہنستی اور کام کرتی رہتی تھی، اب تھوڑا سا سمجھنے لگی تھی کہ میاں بیوی کا رشتہ صرف رسم نہیں ہوتا، بلکہ یہ دونوں کے دلوں اور سوچوں سے جڑا ہوتا ہے۔ اور یہ خیال مجھے مطمئن کرنے لگا کہ شاید میری زندگی میں تھوڑا سا سکون آنے والا ہے۔ 2-3 ملاقاتوں کے بعد وہ خود ہی مختلف انداز میں بات کرنے لگی اور یہ سمجھنے لگی کہ میاں بیوی کے رشتے میں کیسے رویے ہونے چاہیے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہوا کہ وقت اور صبر کے ساتھ میں اپنی زندگی کو صحیح سمت دے سکتا ہوں، اور اب میں مطمئن تھا کہ شاید میری بیوی کو بھی وہ سب کچھ سمجھ آ رہا ہے جو پہلے اسے معلوم نہیں تھا، اور اب وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر اور میرے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ میں روزانہ اسے دیکھتا کہ کس طرح آہستہ آہستہ وہ سمجھ رہی ہے، اور میں بھی اپنی زندگی میں تھوڑا سکون محسوس کرنے لگا کہ شاید اب ہم دونوں کے درمیان صرف کمرے کے اندر رہنے کی رسم نہیں، بلکہ ایک حقیقی رشتہ قائم ہو سکتا ہے جو دونوں کے لیے آسان اور قابل برداشت ہو جائے گا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ بس صبر اور وقت دونوں کی ضرورت ہے، اور باقی سب چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے محسوس کیا کہ لاریب آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھنے لگی ہے۔ شروع میں تو وہ بس رسمی طور پر گھر کے کام کرتی، ماں کے ساتھ باتیں کرتی، بابا کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی اور بازار جاتی، مگر میرے ساتھ اس کا رویہ ہمیشہ نارمل رہتا۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر میں اکثر پریشان رہتا، آخر اسے یہ سمجھ کیسے آئے گا میاں بیوی کے رشتے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ لیکن اب میں نے فرق محسوس کیا کہ وہ تھوڑی تھوڑی باتیں سنتی اور سوچتی ہے۔ وہ اب محض دیکھنے یا سننے کی حد تک نہیں، بلکہ غور کر رہی تھی کہ رشتہ کس طرح چلتا ہے اور ایک دوسرے کا خیال کس طرح رکھا جاتا ہے۔ میں اکثر اسے دیکھ کر سوچتا کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ سب کچھ صبر اور درست رہنمائی کے بعد ہی ممکن ہوا۔ دوست کی بیوی کے ساتھ ملاقاتیں، میرے صبر اور تھوڑی تھوڑی سمجھانے کی کوششیں، یہ سب مل کر اسے آہستہ آہستہ سمجھانے میں مدد کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اب وہ کبھی بھی خود سے سوچتی اور سوال کرتی ہے کہ ایک میاں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں اور ایک بیوی کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے دل میں سکون محسوس ہونے لگا کہ شاید اب واقعی وہ سمجھنے لگی ہے۔ لاریب اب میری باتیں غور سے سنتی تھی اور کبھی کبھار میری طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ بھی دے دیتی تھی، جیسے یہ جان رہی ہو کہ وہ اب چیزیں جو پہلے اس کے لیے محض رسم اور کمرے کے اندر رہنا تھی، وہ اصل میں بہت زیادہ اہم ہیں۔
اس کا رویہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ وہ اب صرف گھر کے کام یا سب کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہونے لگا شاید اب وہ میری زندگی کی حقیقی شریک بن سکتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، آخرکار صبر اور صحیح رہنمائی نے رنگ دکھایا ہے، اور اب مجھے بھی اپنی زندگی میں تھوڑا سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ اب صرف رسمی نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر ہی بات کر رہی تھی۔ وہ اب میری موجودگی کو محسوس کرنے لگی تھی، اور شاید یہ حقیقت سمجھ گئی تھی کہ میاں بیوی کا رشتہ صرف ایک کمرے اور ایک بستر کی حد تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس میں احترام، خیال اور تعلق بہت گہری اہمیت رکھتا ہے۔ میں اکثر اسے دیکھ کر سوچتا کہ شروع میں میری پریشانی کتنی زیادہ تھی، کتنی مشکلیں آئیں اور کتنی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اب سب کچھ آہستہ آہستہ واضح ہو رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ بس صبر اور وقت ہی سب کچھ بدل سکتا ہے، اور واقعی ایسا ہوا کہ لاریب اب تھوڑی تھوڑی سمجھنے لگی تھی، اور وہ اب بھی سب چیزیں جان رہی تھی جو پہلے اسے معلوم نہیں تھی۔ اب میں محسوس کرتا تھا کہ میری زندگی میں جو خلا تھا وہ آہستہ آہستہ پر ہو رہا ہے۔ میری بیوی اب محض ایک رسم کی حد تک نہیں بلکہ سمجھدار اور آہستہ آہستہ سمجھنے والی ساتھی بن رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہی اصل زندگی ہے، جب انسان صبر کرتا ہے، وقت دیتا ہے اور دوسرے کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے، اس کے بعد وہ خود بھی سمجھنے لگتا ہے اور رشتہ حقیقی معنوں میں قائم ہو جاتا ہے۔ لاریب اب میرے ساتھ رہتے ہوئے بھی کچھ نئے انداز میں سوچتی تھی۔ وہ اب محض حکم یا رویہ دیکھ کر نہیں بلکہ دل سے سمجھنے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ اب ہماری زندگی میں رکاوٹیں کم ہو گئی ہیں، اور شاید وہ سب کچھ جو پہلے ناممکن لگتا تھا اب ممکن ہو گیا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اسے مزید وقت دوں گا اور مزید سمجھنے دوں گا تاکہ ہمارا رشتہ مکمل طور پر حقیقی اور مضبوط ہو جائے۔ اب جب میں اسے دیکھتا ہوں تو دل میں ایک سکون سا ہوتا ہے۔ وہ اب محض گھر کے کام یا ہنسی مذاق تک محدود نہیں رہی بلکہ میری موجودگی اور رشتے کی اہمیت کو سمجھنے لگی ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہوا کہ بالآخر میری صبر اور تھوڑی رہنمائی نے کام کر دکھایا ہے، اور اب ہم دونوں کی زندگی آہستہ آہستہ صحیح معنوں میں شروع ہو رہی ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر میں نے صبر نہ کیا ہوتا اور وقت نہ دیا ہوتا تو یہ سب ممکن نہ ہوتا، اور یہ رشتہ شاید ہمیشہ رسمی اور خالی رہتا۔ لیکن اب لاریب آہستہ آہستہ سمجھنے لگی ہے، اور اب وہ میری بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی کی حقیقی ساتھی بھی بن رہی ہے۔ مجھے یہ سوچ کر خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میری زندگی میں اب وہ خلا نہیں رہا جو پہلے تھا، اور اب میری زندگی میں رشتہ حقیقی اور مضبوط ہونے لگا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ بس اب صبر، وقت اور تھوڑی رہنمائی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ لاریب نے سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور اب وہ صرف رسم اور کمرے کی حد تک نہیں بلکہ حقیقی زندگی میں میاں بیوی کے تعلق کو سمجھ رہی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ آخرکار میری پریشانی ختم ہو گئی، اور اب زندگی آہستہ آہستہ اپنی راہ پر آ گئی ہے۔ اب ہم دونوں کی زندگی آہستہ آہستہ صحیح سمت میں جا رہی تھی۔ لاریب میری زندگی کی حقیقی ساتھی بن رہی تھی، اور میں بھی اپنے دل میں یہ یقین کر چکا تھا کہ اب ہم دونوں کے درمیان رشتہ صرف رسمی نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں قائم ہو چکا ہے، اور یہی ہماری شادی کا اصل مقصد تھا، دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں اور ساتھ ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ تھا وہ وقت جب میں نے دل ہی دل میں سوچا آخرکار سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اور میری بیوی نے سب کچھ سمجھنا شروع کر دیا، اور اب ہم دونوں کے درمیان رشتہ حقیقی معنوں میں قائم ہو گیا، اور بس زندگی آہستہ آہستہ اپنے قدرتی راستے پر چل رہی تھی، اور میں مطمئن تھا کہ آخرکار میری صبر اور رہنمائی نے کام کر دکھائے، اور میری بیوی لاریب اب آہستہ آہستہ میاں بیوی کے رشتے کا مطلب سمجھ رہی تھی۔